بسم اللہ الرحمن الرحیم اول وقت ظہر اذا زالت الشمس، اور ظہر کا اول وقت یہ ہے کہ جب سورج ڈھلنے لگے۔ ڈھلنے مطلب یہ ہے کہ اس کا سایہ مشرق کی طرف جانے لگے۔ مشرق کی طرف کیونکہ ایک لکڑی گاڑتے ہیں اور ایسے اس کے ارد گرد لکیریں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں لکیر، ٹھیک ہے۔ تو جب مشرق سے سورج آئے گا تو سایہ ادھر سے ایسے جائے گا، ہلکا سایہ ہوگا اس کے پیر، سمجھیے۔ جب سیدھا ہوگا بالکل نا، ٹھیک ہے، اس لکیر پہ ہوگا۔ اس طرف کیا ہے؟ جنوب، تو جنوب کی طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ سایہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنوب والی لکیر سے جب سورج اس طرف جائے گا، اس طرح سے مغرب کی طرف، تو سایہ اس طرف لکیر سے جب ہٹ جائے گا نا، تو جو ہے وہ زور کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جب تک اس لکیر پر ہے زوال کا وقت ہے۔ زوال جس کو کہتے ہیں نصف نہار کا وقت، کیا؟ نصف نہار کا وقت ہے، سمجھا۔ اور نصف نہار کے وقت ہی جو سایہ ہوتا ہے اس کو فیء الزوال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ نصف نہار جب آگے جا رہا ہو اس ٹائم جو چھوٹا سا سایہ ہوتا ہے اس کو فیء الزوال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول وقت ظہر، اور ظہر کا پہلا وقت یہ ہے کہ جب سورج ڈھلنے لگے، ٹھیک ہے، یعنی دوسری طرف بڑھنے لگے۔ امامت جبرائیل علیہ السلام فی الیوم الاول، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کی وجہ سے پہلے دن میں حین زالت الشمس، جس وقت سورج ڈھلا، آخر وقت ہے، اور اس کا آخری وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اذا صار ظل کل شیء مثلیہ، جب ہو جائے سایہ ہر چیز کا دگنا، سوا فیء زوال، زوال کے سائے کے علاوہ، زوال کے سائے کے علاوہ، یعنی لکڑی اگر ہے 3 فٹ، ٹھیک ہے، اور زوال کا سایہ بنتا ہے آدھا فٹ، مثال دو، ٹھیک ہے نا، تو 6.5 فٹ پہ ہم نشان لگائیں گے مشرق کی طرف، کیونکہ مغرب کی طرف سورج جائے گا تو مشرق کی طرف سایہ بڑھے گا نا، تو 6.5 فٹ ماپ کے 6.5 فٹ پہ لکیر لگائیں گے۔ جب 6.5 فٹ پہ پہنچ جائے وہ سایہ، تو کیا ہے؟ عصر کا وقت ختم ہو، ظہر کا ختم ہو جائے گا، عصر کا شروع ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ سوائے فیء زوال کے، وہ آدھا فٹ فیء زوال ہے۔ وقال صاحبین کہتے ہیں اذا صار الظل مثلہ، کہ جب ہو جائے سایہ اس کے مثل، اس کے یعنی یہ ہے کہ 3.5 فٹ، 3 فٹ کی لکڑی اور آدھا فٹ فیء زوال۔ اور یہی ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ہے۔ پتہ چلا کہ ظہر کی نماز اتنے دیر نہیں کرنی چاہیے، ایسے ٹائم بندہ پڑھ لے کہ جس ٹائم دونوں ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک ظہر کی نماز ہو جائے، سمجھا؟ وفیء الزوال، اور فیء زوال کسے کہتے ہیں؟ هو فیء الذی یکون للاشیاء وقت الزوال، وہ سایہ ہے جو ہوتا ہے اشیاء کا زوال کے وقت۔ لہما، حضرت صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کی امامت کرنا پہلے دن میں عصر کے لیے اس وقت میں، کہ انہوں نے عصر کے لیے اس وقت میں، یعنی جب صار ظل کل شیء مثلہ، آئی بات میں ہر چیز کا سایہ اس کے 1 گنا ہوا، تو اس ٹائم جو ہے وہ کیا ہے؟ امامت کروائی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی ٹھنڈے ٹائم میں پڑھو۔ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ جو ہے گرمی کی شدت یہ جہنم کی شدت کی وجہ سے ہے، جہنم کی شدت کی وجہ سے، جہنم کی گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اور باشد الحر فی دیارہم، اور شدید گرمی عرب کے علاقوں میں فی ھذا الوقت، اس وقت میں ہوتی ہے جب صار ظل کل شیء مثلہ ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز گرمیوں میں پڑھاتے تھے۔ اور وَإِذَا تعارض، آثار جب دونوں احادیث جو ہے وہ متعارض ہو گئی، وہ مثل پر دلالت کرتی ہے، مثلین پر دلالت کرتی ہے، تو لا ينقضي الوقت بالشک، شک کی وجہ سے وقت پورا نہیں ہوگا۔
بلکہ وقت باقی رہے گا. ٹھیک ہے. اور بعض رات نے اس طرح کہا ہے کہ امامت جبرائیل سب سے پہلی حدیث ہے. آئی بات سمجھے اوقات صلاۃ کے بارے میں. ٹھیک ہے. نماز فرض ہونے کے بعد. اور یہ جو ابردو بالظہر ہے یہ بعد کی حدیث ہے، تو بعد والی ناسخ ہوتی ہے، پہلے والی منسوخ ہوتی ہے. اول وقت العصر، اور عصر کے پہلا وقت کب ہے؟ فاذا خرج وقت الظہر. اذا خرج وقت الظہر، جب ظہر کا وقت نکل جائے دونوں قولوں پر، یعنی امام صاحب کے نزدیک 2 مثل کے بعد اور صاحبین کے نزدیک 1 مثل کے بعد. سمجھا؟ اور آخری وقت جب تک سورج غروب نہ ہو، لقول علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من ادرک رکعت من العصر، جس نے 1 رکعت عصر کی پالی، قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے. باقی 3 رکعتیں مغرب کے بعد پڑھی، پھر بھی اثر ہو گئی، پھر بھی اثر ہے. فقط ادرکہا، بس تحقیق اس نے اثر کو پا لیا. واول وقت المغرب، اور مغرب کا اول وقت اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو، اور اس کا آخری وقت ما لم یغب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کا مغرب کا وقت اتنا ہے مقدار ما یصلی فی 3 رکعات، کہ جس مقدار میں 3 رکعتیں پڑھ سکے، یعنی 5-7 منٹ وقت ہے مغرب کا بس. وہ کہتے ہیں کہ 3 رکعت جس میں پڑھ سکے جلدی سے، اتنا ہی وقت مغرب کا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وجہ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن بھی مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے وقت ہی پڑھائی، دوسرے دن بھی اسی ٹائم پڑھائی. حالانکہ آخری وقت میں پڑھاتے نا، لیکن اسی ٹائم پڑھائی. جن جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے اما فی یومین، امامت فرمائی دونوں دنوں میں، فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں. ولنا، اور ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اول وقت المغرب، کہ مغرب کا اول وقت حین تغرب الشمس، جس وقت کیا ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اور آخری وقت حین یغیب الشفق، جس وقت شفق غائب ہو. ٹھیک ہے. وما رواہ، اور جس کو امام شافعی نے امامت جبرائیل والی روایت ذکر کیا ہے، کان للتحرز عن الکراہتی، وہ کراہت سے بچنے کے لیے ہوگا کہ مغرب میں لیٹ کرنا کیا ہے، مکروہ ہے. ثم شفق، پھر شفق کسے کہتے ہیں؟ امام صاحب کے نزدیک شفق سفیدی ہے جو سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے. دیکھو مغرب کے ٹائم، مغرب کے بعد جو ہے آسمان میں سرخی پھیلی ہوتی ہے مغرب کی جانب میں. جب مغرب کی جانب میں وہ سرخی ختم ہو کے ایک سفیدی آتی ہے، اور وہ سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو کیا ہے، شفق ختم ہو گئی. سمجھا؟ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سرخی ہی شفق ہے. وہ سرخی جب ختم ہو گئی تو سفیدی کا اعتبار نہیں ہے، مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا، عشاء کا شروع ہو گیا. بات آگے سمجھ میں؟ ثم شفق، پھر شفق، هو البیاض الذی، وہ سفیدی ہے جو افق میں ہوتی ہے، بعد الحمرۃ، سرخی کے بعد. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک هو الحمرۃ، وہ سرخی ہی ہے. سرخی ہی کیا ہے، شفق ہے. اور روایت، اور یہی روایت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا. قول علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشفق والحمرہ، الشفق والحمرہ. اور امام حنیفہ کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ آخر وقت المغرب اذا اسود الافق، کہ مغرب کا آخری وقت تب ہے جب افق کیا ہو جائے، کالا ہو جائے. اور کالا تب ہوگا جب حمرہ کے بعد سفیدی آئے گی، پھر وہ سفیدی غائب ہوگی. فما روا ہو، اور جس کو روایت کیا ہے کیا صاحبین نے، وہ کیا ہے، موقوف ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو ذکر کیا امام مالک نے موطا کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس میں صحابہ کا اختلاف ہے. اول وقت العشاء، اور عشاء کا اول وقت اذا غاب الشفق، جب شفق کیا ہو جائے، غائب ہو جائے. اور اس کا آخری وقت جب تک فجر طلوع نہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وآخر وقت العشاء، کہ آخری وقت عشاء کا جب تک فجر طلوع نہ ہو. اور یہی حجت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فی تقدیر ہی بذہاب ثلث اللیل، کہ وہ مقرر فرماتے ہیں
ثلث لیل کے جانے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ثلث لیل گزر گئی، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، سمجھا؟ اول وقت الوتر، اور وتر کا پہلا وقت کیا ہے؟ بعد العشاء، عشاء کے وآخرہ ما لم يطلع الفجر، اور اس کا آخری وقت کب تک ہے؟ جب تک فجر طلوع نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے وتر کے بارے میں کہ پڑھو اس کو ما بین العشاء الی طلوع الفجر، عشاء اور طلوع فجر کے درمیان۔ قال رضی اللہ عنہ، مصنف رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صاحبین کے نزدیک اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہ صاحبین کے نزدیک ہے، یہ کس کے نزدیک ہے کہ وتر کا وقت شروع ہی عشاء نماز پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک اس کا وقت عشاء والا ہی وقت ہے، مگر یہ ہے کہ عشاء پر مقدم نہیں کیا جا سکتا یادگیری کے وقت، یادگیری کے ترتیب کی وجہ سے، ترتیب کی کہ یاد ہو کہ میں نے عشاء کی، ایسا ہو گیا کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھنا بھول گیا، تہجد کے ٹائم اٹھنے کی عادت تھی، اس ٹائم اٹھ کے اس نے وتر پڑھ لیا، عشاء بھول گیا تو وتر ہو جائیں، وتر ہے امام صاحب کے یہاں ہو جائیں گے، لیکن صاحبین کے یہاں نہیں، سمجھا؟ چلو صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا